اگر آپ نے اپنا اسٹارٹ اپ رجسٹر کروانا ہے تو ایسی سی پی ہمارے پاس رجسٹریشن کے لیے اویلیبل ہے، تو اس کا کیا پروسیجر ہے اور کروانا بھی چاہیے کہ نہیں کروانا چاہیے؟ دیکھیں انیشیلی جب آپ ایک اسٹارٹ اپ شروع کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایس سی سی پی کی طرف نہیں جانا چاہیے. اگر آپ دیکھیں اسٹوڈنٹ موسٹلی تو وہ این ٹی این رجسٹر بھی نہیں ہوتے. آپ اپنے اسٹارٹ اپ کو پہلے وداؤٹ اینی لیگل لیٹیگیشن کا بھی پلیز ایکسپلین کیجیے گا کیا یہ وداؤٹ اینی لیٹیگیشن آپ کو اسٹارٹ کرنا چاہیے. جسٹ لائک میں این ٹی این رجسٹر نیشنل ٹیسٹنگ نمبر ہوتا ہے آپ کا، جس کی وجہ سے آپ کا ٹیکس ہر سال یا جو ہم لوگ اگر میں سیلریڈ پرسن ہوں تو میری سیلری سے ٹیکس کرتا ہے اور اس نمبر کے اگینسٹ گورنمنٹ کو دیا جا رہا تھا. ایون میں بزنس مین ہوں تو اس نمبر کے اگینسٹ میرا ٹیکس کیلکولیٹ ہوگا اور میں گورنمنٹ کو جمع کروں. سو دیز آر دا یونیک نیشنل ٹیسٹنگ نمبر. تو وہ ہر بندے کا ہوتا ہے جو کہ فائلر ٹیکس پے کر رہا ہوتا ہے. آپ اپنی جو ایف بی آر کی ویب سائٹ ہے آئرس ان کا ہے، وہاں جائیں، اپنے نام پہ بزنس جنریٹ کریں وداؤٹ اینی کاسٹ، فری آف کاسٹ. میکسیمم 10 منٹ لگتے ہیں. آپ بزنس اپنے نام پہ رجسٹر کریں اور اسٹارٹ کر لیں، کوئی کمپنی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اب جب بزنس آپ کا گرو ہوگا، آپ کو پتا کہ اچھا اس میں اب ڈائمینشن اوپن ہو رہی ہیں، لیگلٹی میٹرز اوپن ہوتے جا رہے ہیں اور چیزیں، پھر آپ اس کو بے شک آپ کے اگر آپ 2 لوگ ہیں تو پارٹنرشپ کی طرف جائیں. لیگل لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپس ہوتی ہیں وہ کھول لیں. اور اس سے بھی بڑا ہے آپ کو فیوچر میں کچھ انویسٹمنٹس چاہیے تو انویسٹمنٹس کے لیے اوبویسلی آپ کا اسٹیٹس لیگل ہونا پرائیویٹ لمیٹڈ کا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اوبویسلی کانفیڈنس کی چیزیں آ جاتی ہیں، لیگل میٹرز انوالو ہو رہے ہوتے ہیں. انویسٹر کو بھی ایک آپ کا لیگل اسٹانس چاہیے ہوتا ہے، آپ کا آفس ہو، اس میں بہت ساری چیزیں. ظاہر بات جب آپ پرائیویٹ کھولیں گے تو اس کی بہت ساری لیٹیگیشنز ہوتی ہیں، وہ کرائٹیریا میٹ کرنا ضروری ہے، جس سے کسی بھی تھرڈ پرسن کو آپ پہ ریلائبل، مطلب آپ کی ریلائبلٹی بڑھ جاتی نا. صحیح. اچھا ابھی انویسٹر کو ہم کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں ود ان پاکستان کے اندر تو بہت مشکل ہو گیا ہے. میں مطلب پچھلے 1 سال کے اندر الادین کا چراغ لے کے کیسے ڈھونڈیں گے؟ وہ چراغ بھی نہیں ملنا اور وہ الادین بھی نہیں ملنا. تو پاکستان کے اندر میں نے بے شمار لوکل انویسٹرس کو اپروچ کیا، ان سے بات چیت کی. تو ہمارے یہاں نا جو لوکل انویسٹر ہے وہ سب کا سب رجحان نا میرے خیال سے لوگوں کا ریئل اسٹیٹ میں ہے کہ بس راتوں رات پیسہ لگائیں، ملک ریاض بننا چاہ رہے ہیں. تو ہر بندہ تو ملک ریاض نہیں بن سکتا تو اتنے پہیے جو ہے نا لگا نہیں سکتے ہم. تو الٹیمیٹلی انویسٹرس کو چاہیے کہ وہ اسٹارٹ اپ کو سمجھیں. اچھا اب وہ انویسٹر جو ہیں آئی تھنک ان کا بھی قصور نہیں ہے، ان کو اسٹارٹ اپ کی جرنیز کا نہیں پتہ. ایسا ہی ہے، یہ ایک ٹیکنیکل بزنس ہے. وہ کہتا ہے جی مجھے آر او آئی بتائیں. ایگزامپل ہی نہیں ہے نا، اس کو میں کیا بتاؤں. مطلب میں ایک اچھے خاصے پڑھے بندے کے پاس گیا، وہ کئی سال کسی بڑی کمپنی میں کام کر چکا. اس نے آتے ساتھ ہی مجھ سے پوچھا میرا آر او آئی بتاؤ، ریٹرن آن انویسٹمنٹ نا، کہ مجھے کتنا ملے گا. مجھ سے کہا سر یہ پیسہ اس میں لگے گا، یہ پروجیکشنز ہے، یہ ایسے کام کریں گی. اچھا اسٹارٹ اپ کی جو پروجیکشنز ہوتی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل اس سے الٹا چلا جائے. یعنی میں کہتا ہوں کہ مجھے 100 روپے آئے گا 3 ماہ بعد، ہو سکتا ہے مجھے 500 روپے آئے، ہونے کو ہو سکتا ہے مجھے صرف 30 روپے بھی نہ آئے. تو آر او آئی تو فکس میں بتا ہی نہیں سکتا. وہ 3 ماہ بعد میرا گربان پکڑے بھائی میں نے تو تمہیں 5 کروڑ دیا تھا، کدھر ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم یا تو اسے پھر جیسے سونے خواب دکھا کے اسے پیسے اٹھا سکتے ہیں اور بعد میں پھر آپ آگے آگے اور وہ آپ کے پیچھے پیچھے. اور جو دوسرا انٹرنیشنل انویسٹر ہے جو کہ کسی ٹائم پہ اے لفٹ اور چیتے وغیرہ جب آئے، جب پاکستان پہ جیسے کہتے ہیں نا بارش ہو رہی تھی انٹرنیشنل فنڈس کی، تو ایٹ دیٹ ٹائم یہ لوگ سسٹین ہی نہیں کر سکے. اب ان کی وجہ سے مطلب اگر وہ ان میں سے کوئی 2-4 سروائیو کر جاتے ہیں. آج پاکستان میں کوئی ایگزامپل سیٹ ہوئی تھی کہ بھائی یہاں پہ لوگ کے اندر کیپیسٹی بھی ہے، کیپیبل بھی ہیں، یہ گرو کر سکتے ہیں. انڈیا اسی لیے آگے نا، انہوں نے کیس مطلب دے آر لسٹ آف سکسیزفل اسٹارٹ اپ، ہم وہ کریٹ ہی نہیں کر سکیں ٹل ڈیٹ. اگر میں ایگزامپل دوں جہاں پہ میں خود کام کر چکا ہوں، اولاڈوگ از ون آف نمبر 1 ہیلتھ ٹیک پلیٹ فارم، جو کہ 8 سالوں کی اس پوری جرنی کے بعد الحمد للہ دے آر مطلب ناؤنڈ. لیکن اگین وہ بھی ابھی اس لیول پہ نہیں کہ کوئی اس سے انٹرنیشنل لیول کے ہاں جی ہو گیا. دے آر ورکنگ فائن، وہ ایک بہت اچھا پیسہ کما رہے ہیں الحمد للہ. ان کی ایک تو پروڈکٹ کی نیچر ہی ایسی کہ وہ ڈائریکٹلی میڈیکل سائڈ سے لنک ہے نا، تو پروڈکٹ کے اندر بہت جان ہے اور وہ اس نے بہت ساری ڈائمینشن بھی اوپن کر لی ہے. بٹ وہ سکسیس اسٹوری ابھی تک پبلکلی اس طرح سے آئی نہیں ہے جس سے لوگ بھی کہیں اچھا یار ہم بھی اس میں جا سکتے ہیں، ہم بھی اس طرح سے کھولیں، ہم بھی یہ کھولیں.